السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ عرفان خان نے کچھ عرصہ قبل کینسر سے لڑنے پر ایک خط لکھا تھا جس کا ترجمہ کرب عباس نے کیا ہے۔ کچھ عرصہ قبل معلوم ہوا کہ میں نیورو اینڈروکن کینسر میں مبتلا ہوں۔ میرے ذہن کی لغت میں یہ ایک بالکل نیا نام تھا۔ مزید معلوم ہوا کہ یہ بیماری ہی نایاب ہے، یعنی کم معلومات اور زیادہ خدشات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ گویا میں اس ٹرائل اینڈ ایرر کھیل کا حصہ بن چکا تھا۔ میں نے کسی اور سمت گامزن تھا، ایک تیز رفتار ریل پر سوار، جس میں میرے پاس خوابوں، توقعات، منصوبوں، خواہشوں جیسا سامان تھا۔ لیکن اچانک ٹی سی نے پیچھے سے آ کر میرا کندھا تھپ تھپا کر کہا، آپ کی منزل قریب آ چکی ہے، اترنے کی تیاری کیجیے۔ میں بوکھلا سا گیا، میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ نہیں، ابھی میرا اسٹیشن نہیں آیا۔ نہیں، اس ریل کا یہی اصول ہے، اگلے اسٹیشن پر ہی اترنا ہوگا۔ اور پھر اسی لمحے مجھے اچانک احساس ہوا کہ ہم کسی بے وزن کارک کی طرح انجان سمندر میں بے سمت لہروں پر بہہ رہے ہیں، اس غلط فہمی میں کہ ہم ان لہروں پر مکمل اختیار رکھتے ہیں۔ اس بدحواسی، ہڑبڑاہٹ اور ڈر میں گھبرا کر میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں، میں فقط اتنا چاہتا ہوں کہ میں اس ذہنی کیفیت کو، اس ہڑبڑاہٹ، ڈر، بدحواسی کی حالت کو اپنے اوپر طاری نہ ہونے دوں۔ مجھے کسی بھی صورت میں اپنے پاؤں چاہیے۔ مجھے دکھ، تکلیف، رنج و الم کو اپنے اعصاب پر راج نہیں کرنے دینا۔ میری تو بس یہی خواہش تھی، یہی ارادہ تھا۔ کچھ ہفتوں کے بعد ہاسپٹل میں بھرتی ہو گیا۔ بے انتہا درد میرے وجود میں تھا، اس کا تو اندازہ تھا ہی، لیکن اس کی شدت سے واقفیت ابھی ہوئی۔ سب کچھ بے سود رہا، نہ کوئی تسلی، نہ دلاسا، یوں کہ جیسے پوری کی پوری کائنات نے درد کا روپ دھار لیا ہو، درد جو اس لمحے خدا سے بھی زیادہ عظیم محسوس ہوا۔ میں ناتواں، بے کس، بیزار حالت میں جس ہسپتال میں پہنچا، وہاں اسی بے پرواہی کے عالم میں معلوم ہوا کہ میرے ہسپتال کے بالکل سامنے لارڈز اسٹیڈیم ہے، میرے بچپن کے خوابوں کا مکہ۔ اسی درد کے حصار میں ہی گھرے ہوئے میں نے دیکھا کہ وہاں ویوین ریچرڈ کا مسکراتا پوسٹر ہے، جس کی جھلک میرے اندر کوئی بھی احساس پیدا نہ کر سکی، یوں کہ جیسے وہ دنیا کبھی میری تھی ہی نہیں۔ میں بالکل اس سے بے نیاز ہوں۔ اسی درد کی گرفت میں جب میں اپنے ہسپتال کی بالکنی میں کھڑا تھا تو یہ احساس ہوا جیسے موت اور زندگی کے اس کھیل کے درمیان صرف ایک سڑک کا فاصلہ ہے۔ سڑک کے اس پار کھیل کا میدان ہے، اس طرف ہسپتال ہے۔ میں ہوں کہ ان میں سے کسی ایسی چیز کا حصہ نہیں جو متعین ہونے کا دعویٰ کرے، نہ ہاسپٹل اور نہ ہی اسٹیڈیم۔ دل بول اٹھا، صرف بے ثباتی کو ہی ثبات ہے۔ اسی احساس نے مجھے سپردگی اور بھروسے کے لیے تیار کیا۔ اب چاہے جو بھی نتیجہ ہو، یا چاہے جہاں لے جائے، آج سے 8 مہینوں کے بعد، یا آج سے 4 مہینوں کے بعد، یا پھر 2 سال، فکر رفتہ رفتہ معدوم ہونے لگی اور پھر میرے دماغ میں جینے مرنے کا حساب نکل گیا۔ پہلی بار مجھے لفظ آزادی کا احساس ہوا، صحیح معنی میں ایک کامیابی کا احساس۔ اس کائنات کا یہ سچ میری یقین کو کامل کر گیا، میرے یقین کو اتنا کامل کر گیا، اور اس کے بعد لگا کہ وہ یقین میرے جسم کے ریشے ریشے میں بھر گیا ہے۔ وقت ہی بتائے گا کہ وہ ٹھہرتا ہے کہ نہیں۔ فی الحال میں یہی محسوس کر رہا ہوں۔ اس سفر میں دنیا سے لوگ میری صحت مند ہونے کی دعا کر رہے ہیں۔ میں جن کو جانتا ہوں اور جن کو نہیں جانتا، وہ سبھی الگ الگ جگہوں اور ٹائم زون سے میرے لیے عبادت کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کی دعائیں بھی مل کر ایک بڑی طاقت میں تبدیل ہو گئی ہیں، جو کہ تیز رفتار زندگی کی روح کی مانند میرے دھڑ سے ہوتے ہوئے سر سے پھوٹنے لگی ہیں۔ یہ پھوٹنے لگے
لگی ہیں، کبھی کوئی کلی بن کر، کبھی کسی پنکھری کی طرح، کبھی ٹہنی اور کبھی شاخ کی طرح۔ میں ایک حسین اور پر لطف احساس کے تابع انہیں دیکھتا ہوں۔ لوگوں کی نیک خواہشات، پرخلوص الفاظ سے پھوٹتی ہر ٹہنی، ہر پتی، ہر پھول میری زندگی کو حیرتوں، خوشیوں اور تجسس سے سرشار کیے جاتا ہے۔ اب احساس ہوتا ہے جسے ضروری نہیں کہ لہروں پر تیرتی کارک کا ان پر اختیار بھی ہو۔ یہ تو یوں ہے کہ جیسے آپ فطرت کے آغوش میں جھول رہے ہوں۔ اور اس سب کو محسوس کرنے کے بعد مجھے بس یہ لگتا ہے کہ جیسے میرا سفر ختم ہونے کو ہے۔ عرفان علی کے دردناک الفاظ جس نے روح تک کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ دل سے سوچیں کہ وہ کیا بات کر گیا، زندگی کا راز پا گیا، مرنے سے پہلے حقیقت سے آشنا ہو گیا۔ عرفان علی، may Allah his soul rest in peace۔ جزاک اللہ۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔